السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کا پانچواں فرض ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 5ویں مالی اور بدنی عبادت ہے۔ عزیزان من، اس عبادت کے لیے سب سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسی عبادت جس میں اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، ملازمت کو چھوڑ کر بندہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہے، شرمندہ ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرے، اپنے حلال مال کو اس کام کے لیے وقف کرے اور اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کرے اور جو آسانیاں ملیں اس پہ اللہ جل جلالہ کا شکر گزار بن جائے۔ عزیزو، ذہنی طور پر مضبوط شخص ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اس راستے میں یقیناً مشکلات آئیں گی، حالات سازگار نہیں ہوں گے، موسم کی شدتیں ہوں گی، اپنا گھر بار، کنبہ، برادری سب سے دوری ہوگی، انجان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو بندہ جب ذہنی طور پہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں۔ اب ذہن مضبوط ہوگا کیسے؟ جب وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھے کہ کیسے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مشکلات اپنے مقاصد کو، جو کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے سپرد کیا تھا، جو مقاصد سپرد کیے تھے کہ رسول کے لیے کیسی کیسی مشکلات اٹھائیں۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ایک بے آب و گیا زمین پر اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، انہیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ میرا اللہ میری اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے دکھایا کیسے اسماعیل علیہ السلام کے ننھے پاؤں سے اللہ نے آب زمزم کا ایک عظیم چشمہ جاری فرما دیا، جس سے ہر سال کروڑوں لوگ زمزم خوب سیر ہو کر پیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بے شک اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھے گا، کیسے جب اللہ جل شانہ کا پیغام کفار تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو کیا کیا مصائب کے پہاڑ کے اوپر توڑے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد سے رخ نہ موڑا، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے۔ پھر ہجرت کے بعد کی زندگی کو دیکھے کہ مقاصد کے حصول کے لیے کیا کیا قربانی نہیں نہ دی۔ بادشاہت کے باوجود 3 چاند گزر جاتے، گھر کا چولہا نہ جلتا، پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے ہاتھوں سے خندقیں کھودی، لیکن اپنے مقاصد سے منہ نہ موڑا۔ عزیزان من، جب ان واقعات کو بندہ دیکھے گا، سوچے گا، تو وہ ذہنی طور پہ تقویت پکڑے گا۔ پھر خلفائے راشدین کے حالات، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے حالات دیکھیے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مبین ان تک پہنچایا تھا، اس پیغام کو لے کے پوری دنیا تک کیسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی ہر چیز کو چھوڑا اور مقصد کو نہ بھلایا۔ عزیزان ایمان، حج جیسی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حج اسی کا ہی نام ہے۔ عزیزان من، جب ذہنی طور پہ
انسان تقویت پکڑ جائے گا تو پھر اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ہر وقت باوضو رہنا اس کی روح کو سرشار کر دے گا۔ نفلی عبادات کا اہتمام اس کی روح کو تر و تازہ رکھے گا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پنجگانہ نمازیں اس کی روح کو سکون میسر کر دے گی۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ عزیزان من، درود شریف کی کثرت اس کا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کر دے گی، اور روح کی خوشی اسی میں ہے کہ یہ جسم ہر وقت دین کے لیے سرگرداں رہے۔ عزیزو، دین ہی روح کی پناہ گاہ ہے، دین ہی روح کا سائبان ہے۔ جو روح دین سے دور ہوگی وہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا رہے گی۔ بس اے عزیزو، اپنی روح کو اس عظیم مقصد کے لیے، حج مبرور کے لیے تیار کرو۔ جب یہاں سے تیاری کر لی جائے گی تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میں کس راستے کا راہی ہوں، میں کس راستے کا مسافر ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ عزیزان من، ذہنی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے بنیادی مسائل کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بندہ کی علمی استعداد اتنی ہو کہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان کے متعلق خوب اچھے طریقے سے جانتا ہو، اور جب وہ حج مبرور کے سفر پہ روانہ ہو تو اسے مناسک حج و عمرہ کے بارے میں خوب پتہ ہو، اسے آداب مدینہ اور آداب مکہ معظمہ کا پتہ ہو، اسے سیرت سے آگاہی ہو، تاکہ وہ پھونک پھونک کر اس مقدس سرزمین پر قدم رکھے جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز گزرے، جس مقدس سرزمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اس کے آداب سیکھے گا تو تب ہی وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوگا۔ علمی طور پر کمزور بندہ ہر وقت اضطراب کا شکار رہے گا۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، کس طریقے سے میرے آقا نے عمرہ کیا، کس طریقے سے میرے آقا نے حج کیا۔ تو عزیزو، مناسک حج و عمرہ کے بارے میں سیکھنا سکھانا ذہنی طور پر مضبوطی کا باعث بنے گا۔ وہ نہ صرف اپنا حج احسن طریقے سے ادا کرے گا بلکہ وہ اس قابل بھی ہو جائے گا کہ اپنی گرد و پیش کے عازمین حج کی مدد کر سکے۔ اللہ جل جلالہ کے اوپر کامل بھروسہ، یقین ذہنی کیفیات میں مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے کاموں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عزیزو، وہ بہترین کارساز ہے جس کا حامی و ناصر وہ ہو جائے اس کو ضرر کا کوئی امکان نہیں۔ عزیزو، اگر تم مضبوط ہونا چاہتے ہو تو پھر اس وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، جو مالک ملک ہے، جو ازلی ابدی ہے، جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، جو آپ کو بلا رہا ہے، جو آپ کا میزبان ہے۔ بس عزیزو، اس کے اوپر کامل بھروسہ رکھو، وہ آپ کو کہیں گرنے نہ دے گا، اور یہی کامل بھروسہ انسان کو ذہنی طور پر مضبوط کر دیتا ہے۔